اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، 21ویں دن میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ معرکہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا قیام تاریخ اسلام کا وہ رخ ہے جس نے رہتی دنیا تک کے لیے حق اور باطل کے معیارات کو واضح کر دیا۔ جب ہم کتاب شہید انسانیت کے علمی سفر میں ایک آگے بڑھتے ہیں تو 13ویں باب تک امام مظلوم کی انفرادی و اجتماعی سیرت، سلو کل کے نظام اور مروجہ علمی کمالات کا احاطہ کرنے کے بعد اب ہم اس تاریخی موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے حق و باطل کا اعلانیہ تصادم شروع ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی نشست میں ہم 14ویں اور 15ویں باب کی روشنی میں امارت یزید کے ابتدائی ہتھ کنڈوں، مدینہ کی گورنر کو لکھے گئے خطوط، دارالامارہ میں امام حسین علیہ السلام کی طلبی اور آپ کے سلو خاموشی کے دور کا ایک گہرا علمی اور تحلیلی جائزہ لیں گے۔ اموی سیاست کا کیا رخ تھا اور نواسۂ رسول نے اس وقت کیا لاہے عمل اختیار فرمایا، آئیے ان مروجہ اور مستند حقائق کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نقطہ نمبر 1، معاویہ بن ابی سفیان کی وفات اور یزید کا خط۔ کتاب شہید انسانیت میں مصنف صفحہ 180 سے 181 میں بیان فرماتے ہیں۔ ناظرین، کتاب کے اس 14ویں باب کے آغاز میں مصنف مروجہ روایات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رجب 60 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا اور اہم ترین کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک مختصر اور سخت خط لکھا۔ اس خط کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مدینہ میں موجود جلیل القدر شخصیات، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے فوراً اور ہر قیمت پر بیعت لی جائے۔ یزید نے اپنے خط میں تاکید کی تھی کہ اس معاملے میں کسی قسم کی رخصت یا تاخیر کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور جو بیعت سے انکار کرے اس پر سختی کی جائے۔ ناظرین کرام، صفحہ 182 اور 184 پر مصنف لکھتے ہیں کہ جب ولید بن عتبہ کو یہ خط ملا تو وہ سخت اضطراب میں مبتلا ہو گیا، یعنی پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خاندانی مرتبہ اور مدینہ میں آپ علیہ السلام کی حیثیت سے واقف تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان نے، جو بنی امیہ کا ایک عیار کارندہ تھا، ولید کو مشورہ دیا کہ معاویہ کی موت کی خبر عام ہونے سے پہلے ہی ان شخصیات کو دارالامارہ بلا لیا جائے
اور بیعت کا تقاضا کیا جائے۔ مروان نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ لوگ بیعت سے انکار کریں تو اموی حکومت کے استحکام کے لیے ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام جب دارالعمارہ پہنچے تو آپ علیہ السلام اموی سیاست کے عزائم سے باخبر تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام تنہا نہیں گئے بلکہ بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے امراء لیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ تلواریں چھپا کر دروازے پر مستعد یعنی تیار رہیں، اور اگر اندر سے آواز بلند ہو تو فوراً داخل ہو جائیں۔ دارالعمارہ کے اندر جب بیعت کا تذکرہ ہوا تو امام علیہ السلام نے کمال حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ مجھ جیسی شخصیت پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ملتا ہے جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تم تمام لوگوں کی بیعت کے لیے تمام لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ گے تو ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ ولید اس پر خاموش ہو گیا، مگر مروان نے چیخ کر کہا کہ ولید، اگر حسین علیہ السلام یہاں سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ انہیں قید کرو یا انہیں قتل کر دو۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے مروان کو سخت تنبیہ فرمائی اور مروان کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ مصنف صفحہ 185 سے 190 میں تحریر فرماتے ہیں کتاب شہید انسانیت میں، اور یہ کتاب کا 15واں باب ہے جس میں مصنف نے ایک بہت ہی علمی نکتے پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ مروجہ روایات میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے 2 ادوار نظر آتے ہیں۔ ایک دور خاموشی یعنی صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد کا دور، اور دوسرا دور اقدام یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد کا دور۔ بعض نادان یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ امام علیہ السلام پہلے خاموش کیوں تھے اور بعد میں انہوں نے تلوار کیوں اٹھائی؟ مصنف اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا موقف ہمیشہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام اور اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصولوں کے تابع تھا۔ جب تک صلح نامے کی ظاہری پاسداری ہو رہی تھی اور امت کا خون بہنے سے رک رہا تھا، امام علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب یزید جیسا شخص جو اعلانیہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتا تھا امت کا حاکم بن بیٹھا تو خاموشی کا مطلب اسلام کی نابودی تھا۔ امام علیہ السلام کا اقدام کسی دنیاوی لالچ یا ملک گیری کے لیے نہیں تھا بلکہ اسلام کی روح کو مسخ ہونے سے بچانا تھا۔ کتاب کے صفحہ 192 پر یعنی 192 پر مصنف نے ایک مروجہ تاریخی روایت نقل کی ہے کہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا کہ جب یزید کی بیعت کا مسئلہ اٹھا تو عبداللہ ابن زبیر مدینے سے مکہ کی طرف نکل گئے۔ مکہ کی مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ابو سعید خدری سے کہا کہ بنی امیہ کا یہ ظلم دیکھو کہ وہ ہم سے زبردستی بیعت لینا چاہتے ہیں۔ مصنف یہاں واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت سے انکار کیا تھا، لیکن ان کے انکار میں اور امام حسین علیہ السلام کے انکار میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ عبداللہ ابن زبیر مکہ کو اپنی پناہ گاہ اور اقتدار کا مرکز بنانا چاہتے تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف کلمہ حق بلند کرنا
اور نانا کی امت کی اصلاح کرنا تھا۔ امام علیہ السلام کا کردار سچائی اور اصول پسندی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، جس میں ذاتی مفاد کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ ناظرین کرام، شہید انسانیت کے 14ویں اور 15ویں باب کا یہ تفصیلی مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نواسۂ رسول کا انکار ملوکیت اور باطل کے خلاف ایک اصولی موقف تھا۔ اموی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ لالچ یا خوف کے ذریعے امام علیہ السلام کو جھکا سکے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سچائی کے اس مرکز کو جھکایا نہیں جا سکا۔ یہاں تک ہمارا 14واں اور 15واں باب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے احوال کا جائزہ لیں گے کہ مدینہ منورہ میں جب حالات مزید سنگین ہوئے تو امام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیسے فرمایا۔ ہماری اس علمی سیریز کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ تاریخ اسلام کے ان پوشیدہ اور مستند پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوتی رہے۔ ہم نے یہ سلسلہ آگے اس طریقے سے بڑھایا ہے کہ ہم اگلے والی پوری کتاب کے جو باب ہیں ان کو اپنی 8 ویڈیو میں ہی تقسیم کر کے اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آج جس میں سے ایک ویڈیو 61 نمبر بن چکی ہے اور باقی 7 باقی ہیں، ان 7 میں بھی اسی طریقے سے ویڈیو تھوڑی سی تفصیلی ہوگی جیسے آج تفصیلی ہے۔ کوشش ہم نے یہ پہلے سوچا تھا، آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کمنٹس میں جو بھی جواب دیے، ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو 9 ربیع الاول سے پہلے ختم کیا جائے اور اس سلسلے کا اختتام 8 ربیع الاول تک ہو سکے۔ ہم نے ویڈیو کا دورانیہ بڑھا دی ہے، لہٰذا آپ کو زحمت ہوگی، ویڈیو سنیں۔ اور اب آپ کا وقت ہوتا ہے سوال کے جواب کا۔ کمیونٹی ٹیب میں جائیے، وہاں پہ سوال آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ پول کی صورت میں آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور مقابلے میں شریک ہو جائیں۔ خدا سے دعا ہے خدا ہمیں معارف محمد و آل محمد سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔